خواتین و حضرات، اب میں اس ترادار شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، وطن کی محبت سے لبریز شخصیت، سابق صدر ICCI کونسل ممبر محمد اعجاز عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی دن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فارمر نیول چیف ظفر محمود عباسی صاحب، فارمر ایئر چیف سہیل امان صاحب، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم خان صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں فارمر، آپ کو آج کی اس تقریب میں جو کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ اور ینگ پریزیڈنٹ جناب احسن بختاوری صاحب نے آج منعقد کی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ یہ اسلام آباد چیمبر کے لیے بھی سر آج ایک تاریخی دن ہے۔ اسلام آباد چیمبر 1985 میں وجود ہوا ہے، جو کہ ڈگری کالج سے تعلق ہے سر۔ وین وی بوتھ آر ینگ، اب تو ہم بزرگ ہو گئے ہیں، تو اس وقت سے میں نے ان کو ایک محب وطن پاکستانی مانا، اور یہ اس طرح کی تقریب کرتے رہتے ہیں۔ تو وہی روایت ان کے بہترین بیٹے نے، جہاں یہ اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں، آج یوم دفاع پاکستان پہ یہ تقریب منعقد کر کے میں احسن بختاوری آپ کو خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ 6 سپٹمبر کا دن، کیونکہ میرے جو ایج بریکٹ میں لوگ ہیں انہوں نے 6 سپٹمبر کا دن دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ میری پیدائش کو کہ لوگ بتاتے نہیں اپنی عمر، چھپاتے ہیں، لیکن میں نہیں چھپاتا کبھی بھی۔ I born in 1958، اور جب 65 کی وار ہوئی تو I was 7 years old۔ پنڈی میں ہم رہتے تھے اور رہتے ہیں بھی ہماری فیملی۔ تو جب 6 سپٹمبر کا دن آیا اور جہاز ہم نے دیکھے کہ گھوم رہے ہیں پنڈی کے اوپر، تو وہ دن تھا۔ پھر پتہ چلا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے ہمارے ان غازیوں کو آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آج جو ابھی یہاں پہ پرفارمنس کی گئی آپ سب نے دل سے اس کو کیا۔ لیکن ان ہمارے غازی جو غازی تھے اور شہید تھے، انہوں نے ایک بہترین پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ تو آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیول چیف صاحب نے اپنی پوری زندگی اس ملک کو دے دی، اپنی پوری صلاحیتیں انہوں نے نیوی کو دے دی۔ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ظفر محمود عباسی صاحب اور ان جیسے اور جتنے بھی ریٹائرڈ نیول چیفز ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دے دی، انہوں نے اپنی راتیں دے دی، انہوں نے ٹینشن لی اس ملک کی 23 کروڑ عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، کیونکہ ملک ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماں کی حفاظت کون نہیں کرتا، اور ان شخصیات نے اس ماں کی حفاظت اپنی جان کے نذرانے دے کے اور اپنی جان دے کے تو اس ماں کی حفاظت کی۔ سر، آپ نے سرحدوں کی حفاظت کی، لیکن یہ جو کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے اس نے بزنس میں، اکانومی میں اس ملک کی حفاظت کی، اور آج جس مقام پہ پاکستان کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے اور میں بھی فیل کر رہا ہوں، یہاں ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ فیل کر رہا ہوگا۔ جو بات ابھی ظفر بختاوری صاحب نے کی، بالکل مجھے بھی محسوس ہوئی کہ میرے بجلی کا بل، سر چھوٹی سی مثال ہے لیکن ہے بہت بڑی چیز۔ نیوکلیئر پاور، ون آف دا بیسٹ کنٹری، اف یو سی دا میپ آف دا ورلڈ، آدھی دنیا ہمارے ساتھ ہے سر، ہماری کسی چیز کی کمی نہیں اس ملک میں۔ موسم، قبائل، اور میں ایک واقعہ سناتا جاؤں، ٹائم تھوڑا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو جب یہ وار ہوئی تو پنڈی میں صدر میں تھے ہم، تو میرے انکل تھے میرے ساتھ، آج میں نے بھی سنایا جنرل صاحب کو بھی، کہ اتنے پٹے اور بیڈ فورڈ ٹرکس پہ 303 کی بندوقیں لے کے تو قافلے جا رہے تھے کشمیر کی طرف۔ میں نے اپنے انکل سے پوچھا، میں چھوٹا تھا، میں نے کہا انکل یہ کیا ہے؟ وہ کہتے بیٹا یہ وہ قبائل ہیں جو ہمارے قبائلی علاقے میں رہتے ہیں، وہ
کشمیر میں پاکستان کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. سر ہمارا ملک کسی چیز کی کمی نہیں. سندھ دیکھیں, بلوچستان دیکھیں, آپ یہ کے پی کے دیکھیں, پنجاب دیکھیں, اور اگر ہسٹری ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس پاکستان نے یورپ کے ملک جرمنی کو بھی ایک وقت میں امداد دی تھی. سر ہم امداد دینے والوں میں سے تھے. تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ جب ٹی وی پہ میں نے یہ خبر سنی کہ ہماری جو وزیر خزانہ ہیں یا جو ہمارے منسٹرز ہیں, قابل احترام ہے ہمارے لیے وہ بھی, تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صارفین کو, جو کہ بجلی کے بل جس کا 50,000 تھا وہ 1.5 لاکھ آ گیا, جس کا 1 لاکھ تھا وہ 3.5 لاکھ آ گیا, اس کو ہم انسٹالمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک نیوکلیر پاور, 23 کروڑ عوام, اور ہمیں کوئی اکانومی میں پرابلم نہیں ہے. اکانومی کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں ڈالر کے چکر میں سر پھنسا دیا گیا ہے. ہمیں وہ ڈالر کا چکر جو ہے نا وہ نہیں نکلنے دیتا. ابھی یہاں پہ چودھری مجید صاحب تشریف لائے ہوئے تھے سر, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں within 24 آور ان کے پاس ریمیٹنسز آ گئی ہیں 600 ارب روپے کی. وہ کس نے دی؟ پاکستانیوں نے انویسٹ کیا نا. فورن سے آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں 30 بلین US ڈالرز, جو پاکستان کے باہر ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. یہاں شاید خاقان عباسی صاحب تشریف لائے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی پرابلم کا ایک حل ہے کہ آپ 25 بلین اور 30 بلین سے جمپ اپ کریں 50 بلین تک ایکسپورٹس میں. ہم سر کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں پلینگ فیلڈ تو دی جائے. یہ جو ریسٹرکشنز بزنس پہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد لگتی ہیں, تو وہ ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہمارے بارڈرز پہ, میں خراج تحسین پھر پیش کرتا ہوں اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو, اپنی آرمی کو, کہ فرام دا لاسٹ 30 ایئرز جب آپ کا 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہماری جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہیں. وہ ہمارے علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے پچھلے 30 سال سے. ہمارے بارڈرز پہ ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا, ہمیں تباہ کیا گیا. کبھی کلاشنکوف کا مسئلہ, کبھی اور مسئلے. تو یہ وہ قوم ہے سر جو کہ پچھلے 30-35 سال سے ایک تو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, میں اس کو ذاتی طور پہ تھرڈ ورلڈ وار کہتا ہوں, جو کہ ہمارے بارڈرز میں لڑی گئی. اور آپ جیسے جو ہمارے لیڈرز تھے جو کہ فورسز کے, انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بزنس مین اور جو ہماری فورسز ہیں وہ ایک پیج پہ آ کے, کیونکہ اگر ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچا تو خدا نہ خواستہ ملک کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. ہم پہلے ہی بڑا زخم کھائے ہوئے ہیں 71 کی وار کا. وہ تو دشمن نے 1000 میل دور ہمارے علاقہ تھا, اور مفتی بانی کے روپ میں انڈین فورسز نے جو کچھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تو آج تجدید عہد کا دن ہے. میں سیکنڈ کرتا ہوں پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کی سپیچ کو اور ظفر بختاوری صاحب کی جو بات کی کہ آج وہ وقت ہے کہ قوم میں جتنی اتحاد کی, جتنے پیار کی اور جتنی سپورٹ کی پاکستان فورسز کو آج عوام کی ضرورت ہے اور بزنس کمیونٹی کی, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سر کہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد چیمبر اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کسی بھی شہر سے یا کسی علاقے سے کم نہیں رہے گی. انشاءاللہ تعالی ہماری لیڈیز اور ہماری یوتھ اور ہمارے جو بزرگ ہیں سارے, وہ انشاءاللہ تعالی اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس یوم دفاع 6 سپٹمبر کے فنکشن کو آپ کے آنے سے, کیونکہ ہم آپ کی سر عزت کرتے ہیں دل اور دماغ سے. سہیل امان صاحب پہلے ہمارے پاس تشریف لاتے رہے ہیں, ہی از ویری کائنڈ انف ٹو اس. آپ ظفر صاحب, آپ تو ہمارے بالکل میں اب کیا کہوں اس میں,
اور جنرل قیوم صاحب بھی آج یہاں آئے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیات جنہوں نے اس ملک کا بہترین طریقے سے دفاع کیا وہ آج یہاں تشریف فرمائے. ایک تھینک یو ویری مچ سر.